الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اڑائی توتیوں نے، قمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز خواہ میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر دل کو، جلانا ہے مجھے ہر دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی مثل آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ محترم حضرات، سرزمین قاسم پور پر ہمارا اور آپ کا اجتماع آج قاسم العلوم کی نسبت پر ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور آپ کے کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ہم کبھی آپ کے دیار میں آپ سے محض گفتگو بھی ہو سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے،
آج سے 1450 برس پہلے جب پوری دنیا پر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ساری زمین کراہوں سے آہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین عرب پر ایک ایسی نظر ڈالی جسے مرکزیت کے لیے قبول فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے خشک پہاڑوں کو، عرب کے خشک ریت کے ذروں کو، جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، جہاں آبادیاں بھی بہت کم تھی، جہاں کے پہاڑوں پر سبززار اور گھاس تک نہ تھی، اس سرزمین پر اللہ نے محبت کی نظر ڈالی، پیار کی نظر ڈالی، لطف و کرم کی نظر ڈالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو مرکزیت کے طور پر قبول فرما لیا اور اپنی آخری کتاب عربوں کو عطا فرمائی، جس کا نام ہے قرآن کریم۔ میں نے اسی قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی قرآن سے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کر کے آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ علاقہ جہاں میں دوپہر مصطفی آباد میں تھا اور آج اب آپ کے درمیان ہوں، الحمدللہ ہندوستان کے مختلف کونوں میں اور خطوں میں جانا ہوتا ہے، مگر اسلام سے جو رغبت آپ کو ہے، اجتماعات میں جو آپ کا سیلاب امنڈ کر آتا ہے، جس شوق اور جس ذوق کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ اس علاقے کے لوگ بیٹھتے ہیں، مجھے ایسی قوم دوسری کہیں نظر نہیں آتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی رگوں میں وہ خون ہے جس نے اسلام کو برسہ برس پہلے سینچا ہے۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کو وراثت میں وہ قوت اور طاقت ملی ہے جس نے ہندوستان کے اس کفرستان میں اسلام کا چراغ جلایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے باپ داداؤں میں وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صبح اور شام ندیوں کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں کہی ہیں، اور جنہوں نے گنگا اور جمنا کے کنارے اذان سحر دے کر اس کی لہروں پر اللہ کی توحید کا پرچم لکھ دیا ہے، جنہوں نے صبح کا سکوت اگر توڑا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صداؤں سے، اور یہاں ان کی آواز اگر گونجی ہے تو محمد رسول اللہ کے پیارے نغمات سے۔ اور انشاءاللہ وقت پھر انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو، آپ کی اولادوں کو آج قرآن کی محبت دے کر، جس طرح کل عربوں کو محبت دی تھی، ہندوستان کے اس خطے کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت دی ہے۔ علماء کا اکرام، قرآن پہ خرچ، مدارس پر خرچ، مسجدوں کی خوبصورتی، آپ کا اتفاق اور اتحاد، دین کی نسبت پر جمع ہو جانا، پوری رات جاگنا، دنوں کو بھی ٹھہرے رہنا، اور اپنے مال جو آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں اسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی شکل میں مدرسوں کو دے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی کرم ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کبھی کوئی علاقہ مرکز بنتا ہے، کبھی کوئی خطہ منتخب کیا جاتا ہے، کبھی کسی علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اللہ کی خصوصی نظر آپ پر پڑی ہوئی ہے، اور
ہم آپ کا جمع ہونا اللہ کی رحمت کو آواز دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ڈھونڈنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے۔ میرا مخاطب اس وقت آج کا وہ نوجوان ہے جس کو کل ملت کی تعمیر کرنا ہے۔ نوجوانوں، اپنے محبوب کو پہچانو، زندگی کا مقصد پہچانو۔ روئے زمین کی تم وہ قوم ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اپنے اندر کچھ کیفیات پیدا کر لو، اور وہ کیفیتیں کیا ہیں؟ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ وہ قومیں جو پتھروں کو خدا کا شریک ٹھہراتی ہوں، جو بلیوں اور بندروں کو رحمان کے برابر قرار دیتی ہوں، وہ قومیں جو شراب کے نشے کی عادی اور شراب بیچنے کی اور اس کی بیوپاری ہو، اللہ تبارک و تعالی زیادہ دنوں انہیں حکومت کی چابیاں نہیں دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے بس اتنا کرو کہ ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو کھرس دو، مزید اتنا کرو نوجوانوں کہ ہاتھ میں چوڑیاں پہننے کا شوق چھوڑ دو، نوجوانوں اتنا کرو کہ کانوں میں رنگ پہننے کی آرزو دفن کر دو، اتنا کرو کہ گلے میں چاندی یا سونے کی چین پہننے کا جو تم نے ارادہ کیا ہے اسے ترک کر دو اور ثابت کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ، یہ ہاتھ تیرا پرچم اٹھانے کے لیے بے قرار ہے، یہ زبان تیرا نعرہ لگانے کے لیے بے قرار ہے، یہ پیشانی تیرے سامنے جھکنے کے لیے بے قرار ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اینٹیں اٹھاؤ اور مسجدوں کی تعمیر کرو، اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینی مدارس کا قیام کرو، اپنے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھاؤ اور کسی پہاڑ کو تلاش کرو کہ اگر کوئی ایوریسٹ کی پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ آسماں تو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی، آسماں کو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے اسی شاخ پہ آشیاں بنانے کی۔ اے اندھیرے، تو ہمارے چراغوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤ، تم اسلام کے سورج کو نہیں روک سکتے۔ تمہاری بدلیوں میں چند گھنٹوں اور چند لمحوں کے لیے تو سورج چھپ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا
کہ دنیا کا کوئی سیاہ بادل اسلام کے سورج کو اپنے آپ میں چھپا لے، اسلام کا سورج بادلوں کے سینوں کو چار چیرتا ہوا، انہیں چاک کرتا ہوا بالآخر نمودار ہوگا۔ اسی طرح آج یہ ظلم کی سیاہ رات، یہ کفر کی کالی رات، یہ ظلم و ستم کی اندھیری رات محمد رسول اللہ کے غلاموں کو چمکنے سے نہیں روک سکتی، انہیں دمکنے سے نہیں روک سکتی۔ محمد رسول اللہ کے غلام وہ ستارے ہیں جو آسمان کے ستاروں کی طرح زمین پہ جگمگاتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ کے غلام وہ جگنو ہیں جو رات کے اندھیرے میں پیڑوں پر چمکتے رہیں گے، اور جب تک سورج نہیں آ جاتا اور جب تک نور سحر کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک یہ جگمگاتے رہیں گے، رات سے لڑتے رہیں گے، رات کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یہ دن اور رات کا آنا اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی ظلم کا راج تو کبھی انصاف کا راج۔ ہم 1924 سے لے کر کے آج تک عثمانی ترکوں کی خلافت کے خاتمے سے لے کر کے آج تک ابھی 2-3 مہینے گزرے ہیں 2014، 90 سال سے ہم ظلم کی سیاہ راتوں سے لڑ رہے ہیں۔ وہ چاہے برطانیہ کی شکل میں ظلم ہم نے جھیلا ہو، اور برطانیہ کے خاتمے کے بعد 1917 ہی سے روس نے اپنے نوکیلے دانتوں کو ہمارے سینے میں گڑانا شروع کر دیا تھا، جو ہمارا خون پیتا ہوا تاجکستان میں گھس گیا، آذربائیجان میں گھسا، آرمینیا میں آیا، قزاقستان میں آیا، ترکمانستان میں آیا۔ اس نے اسلامی ریاستوں کو اپنے بلڈوزروں سے رون ڈالا، مساجد کو منہدم کر دیا، مدارس کا قلع خامہ کر دیا، قرآن امت کے ہاتھوں سے چھین لیا، اس نے مسجدوں کو ڈھا دیا۔ مگر الحمدللہ 1989 میں جو اس پہ ضرب لگی، 1917 سے اس نے سر اٹھایا تھا، لیکن محمد کے شیروں نے ایک میدان سجایا۔ وہ میدان ہے خراسان کا میدان، وہ علاقہ ہے خراسان، وہ علاقہ ہے جہاں غزنی کبھی محمود غزنوی پیدا ہوا کرتا تھا۔ اس سرزمین پر یہ سانپ اجگر آیا تو اس کے فن کو کچل دیا گیا، اور 1989 میں اس کے کسبل نکال دیے گئے، اسے واپس ماسکو بھیج دیا گیا، اور محمد رسول اللہ کے غلاموں نے کہا اسلام کے مقابلے پر کوئی طاقت نہ کل ٹکی ہے نہ آج ٹک سکتی ہے۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے، جو قرآن کی آیت ہے وہ آج بھی اعلان کر رہی ہے، وہ آج بھی پکار رہی ہے۔ آج میرا اور آپ کا 6.5 سال کا بچہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو کہہ دیتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس قرآن کے نہ سامنے سے آ سکے گا، نہ پیچھے سے آ سکے گا، نہ اندرون سے آ سکے گا، نہ بیرون سے حملہ کر سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کوئی مالکہ نہیں کر پائے گا۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مدارس اسلامیہ، مدرسہ قاسم العلوم، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مدرسہ قاسم العلوم، مولانا ضمیر الدین صاحب بانی مدرسہ حاضہ، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ نوجوانوں، کالج اور اسکول میں پڑھنے والوں، سوشل میڈیا پر دنیا کی خبر رکھنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بزرگوں کی تو دعائیں چاہیے، ان کی سرپرستی چاہیے، ان کی جانب سے حوصلہ مند جرأت مند باتیں چاہیے۔ دنیا کا نظام بدل رہا ہے، کایا
پلٹ رہی ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج سے 90 سال پہلے جب ہماری خلافت عثمانیہ پر برطانیہ اور ساری دنیا کی طاقت حملہ آور تھی تو اس وقت الحمدللہ ہم اور ہمارے اکابر تھے جو اس خلافت کو بچانے کے لیے قوم کے سامنے جھولیاں پھیلا کر مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں قوم سے چندہ جمع کر رہے تھے اور ٹرکی حکومت کو پیش کر رہے تھے۔ مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر کی شکل میں قوم کو اپنی جگہ رہے تھے اور آزادی کے ان سے وعدے کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت کو توڑنے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ہمارے اکابرین خلافت کو بچانے کے لیے کوئی قلم کی نوک سے لکھ رہا تھا تو کوئی تلوار کی دھار سے دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کبھی 1757 میں نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر پلاسی کے میدان میں انگریزوں کی فوجوں کو للکارتا ہے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، بالآخر گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہونے کے بعد اسے سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تم سولی سے مت ڈراؤ، پھانسی کے پھندوں سے اسے خوف زدہ مت کرو، یہ سولی کا تختہ نہیں بلکہ یہ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے، یہ پھانسی کا پھندا نہیں بلکہ یہ باغ جنا کا دروازہ ہوتا ہے۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں جو یدھ ہوا اس نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم ہتھیار ڈال سکتی ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ سکتی ہے، کاندھا بچا کے نکل سکتی ہے، مگر مسلمان وہ قوم ہے جو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 مہینہ نہیں، 100 سال تک بھی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی۔ تب علامہ اقبال اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، آج وقت آیا ہے بیرسٹروں، بیرسٹری کی صلاحیت اسلام کے لیے خرچ کر دو۔ وہ علامہ اقبال جو وقت کا بیرسٹر تھا، جو چاہتا تو انگریزوں سے اپنے قلم کی قیمت وصول کر لیتا، انگریزوں کی حمایت میں لکھ دیتا، انگریزوں کے لیے لکھ دیتا، اسے منصب مل جاتا، اسے خطاب مل جاتا، وہ عورت کی زلف کے بارے میں لکھتا تو اسے شراب کے جام مل جاتے، مگر واہ رے شاعر مشرق، واہ رے علامہ اقبال، تو نے لکھا تو اسلام کے لیے، تو نے جگایا تو مسلم قوم کو، تو نے رلایا تو اپنی قوم کے نوجوانوں کو، تو نے ہمت دلائی تو اس امت کے نوجوانوں کو۔ جب خلافت ٹوٹنے کے کگار پر تھی تو اس نے کہا تھا کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ شاخ ہاشمی تشریح کر دوں، مجھے کچھ نوجوانوں نے بتایا ہمیں تو علامہ اقبال کے شعر کا ترجمہ تک نہیں آتا تھا۔ مجھ خادم نے خدمت کی اور بتایا کہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے تھے، یہ شاخ ہاشمی کیا ہے، یہ ہاشم کون ہے، یہ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام ہے، پردادا کا نام ہے، آپ کے والد ہیں عبداللہ، ان کے والد ہیں عبد المطلب، ان کے والد ہیں ہاشم، یہ ہاشم رسول اللہ کے پردادا ہیں۔ یہ وہ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ ہاشم ان کا نام اس لیے پڑا، ہاشم کہتے ہیں گوشت کے شوربے میں ملا کر روٹی کھلانے والے کو۔ جب عربوں کے پاس
جب اربوں کے پاس محض کھجوروں کی گٹھلیوں کے سوا کچھ نہ تھا، جب ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، یہ رسول اللہ کے پردادا تھے جنہوں نے اس زمانے میں گوشت میں چور کر حاجیوں کو روٹی کھلائی تھی، تبھی سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں ہاشمی گھرانہ۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ ایک 3 پوائنٹ آپ کو اور بتا دوں۔ سوچا کبھی آپ نے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے 3 بڑی نعمتیں حجاز مقدس کو کیوں دی؟ 3 بڑی نعمتیں اللہ نے حجاز کو کیوں دی؟ یعنی عرب کو جب آخری کتاب کے دینے کا فیصلہ آیا تو وہ کتاب شرما جی اور ورما جی کو نہ ملی۔ غور کریں آپ، اس وقت بھی دنیا تھی، وہ آخری کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ عربوں کو کیوں ملی؟ اس کے لیے مکہ سے ہاشمی گھرانے کا انتخاب کیوں ہوا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے وہ دلی میں کیوں نہیں؟ وہ چائنا میں کیوں نہیں؟ وہ روس میں کیوں نہیں؟ وہ فرانس میں کیوں نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مکہ میں کیوں ہے؟ عربوں کے بیچ کیوں ہے؟ وہ نعمت جسے ہم محمد رسول اللہ کی ذات کہتے ہیں وہ عربوں سے کیوں آئے؟ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ، دوسرے کتاب اللہ اور تیسرے رسول اللہ۔ یہ کہاں ہیں؟ عرب میں ہیں، عرب میں ہیں۔ کیوں آئے وہاں؟ اللہ نے اپنی آخری 3 امانتیں ان کے سپرد کیوں کی ہیں؟ کیا خاصیت تھی اس قوم کی؟ آخر کیا تھا؟ لہذا جبرائیل کہتے ہیں جب آخری نبی کے بنانے کا مرحلہ آیا اور ہم نے پورے روئے زمین کے خاندانوں کو تلاش کیا، لوگوں کو تلاش کیا، قوموں کو تلاش کیا، کنبے اور قبیلوں کو تلاش کیا، تو رب ذوالجلال کی قسم زمین پر بنو ہاشم سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس کی عورت نے محمد رسول اللہ کی ماں سے لے کر حضرت حوا تک اور محمد رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے زنا کیا ہو۔ محمد رسول اللہ کا وہ نور جو آدم کی پیشانی میں تھا وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت شیش سے گزرتا ہوا، حضرت نوح سے آگے بڑھتا ہوا، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ لہذا حضرت آدم سے عبداللہ تک، عبداللہ سے حضرت آدم تک، حضرت حوا سے آمینہ تک اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک کوئی ان میں ایسا نہ تھا جو زنا کی یا بدکاری سے ملوث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لہو کو، اس خون کو ان کو پاکیزہ بنا کے رکھا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کا انتخاب بنو ہاشم سے کیا، بنو عبد المطلب سے کیا، عبداللہ کے ذریہ یتیم سے کیا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس نے اپنے بلٹ کو فاسد نہیں کیا تھا۔ بلٹ کا بھی ایک ریلیشن ہے، خون کا بھی ایک رشتہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے خون کا۔ اس لیے اللہ نے وہاں سے بھیجا جس خون میں بالکل بھی فساد نہیں تھا، اور 3 خوبیاں عربوں کی تھیں۔ اگر یہ خوبی دنیا کی کسی اور کا باعث ہوتی تو اللہ اپنی امانت دے سکتا تھا، مگر اس وقت دنیا کی کسی قوم پر وہ 3 خوبیاں نہ تھیں جو اہل عرب کے پاس تھیں، جو اہل مکہ اور مدینہ کے پاس تھیں۔ نمبر 1 سنو، نمبر 1
اس علاقے میں بسنے والوں سنو، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہماری سیرت کا حصہ ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ عرب بہادر تھے، بزدل و قوم نہ تھی، اس لیے ان کی تلواریں صرف 4 مہینے نیام میں رہتی تھی، 8 مہینے کھنکھناتی رہتی تھی۔ 8 مہینے ان کی تلواریں نیام سے باہر رہتی تھی۔ بڑے بڑے سورما انہیں غلام نہ بنا سکے، کسرا ان پہ حکمرانی نہ کر سکا، قیصر ان کے علاقوں کو فتح نہ کر سکا۔ پہلا بس اور پہلی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ بہادر تھے، شجاع تھے، جری تھے۔ اپنی قوم میں وہ شاعروں کو پالا کرتے تھے، شاعروں کو ہدیوں سے نوازا کرتے تھے، جو ان میں بہادری بھرا کرتے تھے۔ ان کی عورتیں بہادر، ان کے بچے بہادر، ان کے نوجوان بہادر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قوم چاہیے تھی جو دلیر بھی ہو، جو شیروں کی مانند ہو۔ جانتے ہو وہ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھتے تھے؟ ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھ دیے بندو، کلو، للو، ملو، الو باقی رہ گیا وہ بھی رکھ دیا کرو۔ جانتے ہو کیسا نام رکھتے تھے؟ ابو سفیان کے باپ کا نام تھا حرب، جنگ نام ہی رکھتے تھے جس سے جنگ کے معنی نکلتے تھے۔ وہ ایسا نام ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ جانتے ہو ارقم کے معنی کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ ارقم کہتے ہیں چتکبرے سانپ کو۔ ایسا نام جس سے خوف ٹپکتا ہو، جو لڑتا ہو۔ جانتے ہو نام کیا رکھتے تھے اپنے بیٹے کا؟ اسد۔ اسد کے معنی شیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ رکھیں گیدڑ، لومڑی، کیونکہ آج کل تو دلیری کی باتیں کرنا جرم ہے۔ وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے لیس۔ لیس کے معنی شیر۔ وہ اپنے بچے کا نام رکھتے نمر۔ نمر کے معنی چیتا۔ وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے اسامہ۔ اسامہ کے معنی جنگل کا شیر۔ لہذا ان کے نام اس طرح ہوا کرتے تھے جس سے بہادری، دلیری، جرأت ٹپکا کرتی تھی، وہ ان کے نام ہوتے تھے۔ آج مسلمان اپنے نام یہ بتاؤ تھے کہ اسامہ نام رکھ دیا جائے تو کہہ رہے تو پرانا نام ہے، مجھے ذرا نیا نام چاہیے، ذرا مسلمانی ہو نہ ہندوانی ہو، خچر ہو بیچ کا، گڈو، نہ یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے نہ یہ پتا چلے کہ یہ ہندو ہے۔ آئیے گڈو صاحب، تو گڈو صاحب تو پنڈت کا بھی نام ہے، یہ نام رکھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عرب بہادر تھے، تلوار ان کا مشغلہ تھا، شکار کے اور شوقین تھے۔ لہذا کس میں ہمت تھی جو وہ ان کو زیر کر سکے؟ وہ کسرا کی چراگاہ میں شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہذا اللہ نے جب زمین پہ نظر ڈالی تو اپنا آخری پیغمبر اسی قوم سے اٹھایا، اس لیے کہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے، قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مضبوط بازو چاہیے تھے، مضبوط حوصلے والی قوم چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کا چناؤ کیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، شجاعت کہتے ہیں بہادری کو۔ یہ ہونا تجھ میں ضروری ہے۔ دوسری صفت ان کی بیان کر دوں تاکہ آپ کو کچھ کم سے کم حرص تو پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ضابطے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں جو خوبی دیتا ہے
اس خوبی کو اجاگر کر دیتا ہے۔ دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ مہمان نواز تھے، دسترخوان ان کے وسیع تھے، ان کی دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے وہ لڑ جایا کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھلانے کے لیے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں مہمان آ جائے بھوکا چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر مہمان آ گئے تو اپنے سواری کے اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے۔ اگر ان کے یہاں مہمان آ گیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بچے جس بکری کا دودھ پیتے تھے اس دودھ پیتی بکری کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وہ دریا دل تھے۔ دنیا نے تو ان کی تصویر بڑی غلط بیان کی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے جو عربوں کو برا کہتے تھے، جس نے اس زمانے کی تصویر کھینچی ہے۔ خدا ذوالجلال کی قسم، وہ ضلوع زمین کی سب سے اعلیٰ کریم مکہ اور مدینہ میں رہتی تھی، جزیرہ عرب میں رہتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اس صلاحیت سے نوازا تھا جیسے آج ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ دنیا کی بدترین قوم ہم ہیں، دنیا کے ذلیل ہم ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم آج بھی روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل قوم مسلمان ہے، جس میں شراب اتنی نہیں پی جاتی جتنی عیسائیوں کے یہاں پی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں شراب ابھی بھی اتنی نہیں پی جا رہی جتنی ہندوؤں میں پی جاتی ہے۔ مسلمان اتنی شراب نہیں پیتا جتنی سکھوں میں پی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں اتنے زناکار نہیں ہے جتنے امریکہ، فرانس اور برطانیہ میں ہے۔ خدا ذوالجلال کی قسم، مسلمان آج بھی زنا چھپ کر کرتا ہے، یہ عیسائی قوم آج بھی زنا دن دہاڑے کرتی ہے۔ مگر میڈیا ہمیں سب سے برا کہتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر ہم بھی کہتے ہیں کہ شاید زمانے میں ہم بھی سب سے برے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دریا دل یعنی فیاض بنایا تھا، اور تیسری ان کی شان کیا تھی، خوبی کیا تھی، یاد رہے گی؟ تیسری یہ تھی کہ مظلوم کے حمایتی تھے۔ اگر کسی غلام نے پناہ مانگ لی تو بس پناہ دے دی، کسی عورت نے پناہ مانگی تو پناہ دے دی، روتا ہوا آیا اور کہا کہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، ان کا بچہ اگر پناہ دے دیتا تو خدا کی قسم پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہو جاتا، ان کی عورت کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی تو وہ اس قبیلے کا فرد کہلاتا، یعنی مظلوموں کے لیے قربانی دینا ان کا شیوا تھا۔ یہ تین خوبیاں ایسی تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر ان کے سپرد کر دیا، آخری کتاب ان کے حوالے کر دی، وہ کتاب جس کو آسمان نہ سہار سکا، جس کے اٹھانے سے زمین نے انکار کر دیا، اور جس امانت کے سپرد کرنے کے لیے پہاڑ کانپ اٹھے۔ عرب کی اس قوم کو اللہ نے محمد رسول اللہ دے دیا، اور خدا کی قسم اس قوم نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا کیا، بیت اللہ کا حق ادا کر دیا، کتاب اللہ کا حق ادا کر دیا۔ لہذا آج بھی روئے زمین کی جو قوم جس خطے پر ان تین خوبیوں کی مالک ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پھر سے اسے اپنی امانت اس دور میں سپرد کر دے گا۔ وہ بہادر ہو، جوان مرد ہو، جرأتوں کی امام ہو، شجاعت والی ہو، خوف اس کے پاس سے نہ گزرتا ہو، اس کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک ہو، اس کے قدموں میں ثابت قدمی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو منتخب کرے گا وہ جس خطے میں ہو، ڈرپوک، کائر، بزدل، اللہ کے علاوہ چوہوں اور بلیوں سے ڈرنے والے، خدا کے دشمنوں سے گھبرا جانے والوں کو اللہ اپنی نعمتیں آج بھی نہیں دے گا، ان کی غلامی کی بیڑیاں نہیں کٹیں گی۔ تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ شاخ ٹہنی کو کہتے ہیں، برگ پتوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹہنی آپ کو ابھی سوکھی نظر آ رہی ہے، مگر انشاءاللہ اس ٹہنی پر پھل بھی آئیں گے، پھول بھی
आएंगे, पत्ते भी आएंगे। और उसके बाद एक जुमले में ये कहते हैं, अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है तार पैदा। अगर आज उस्मानियों की हुकूमत खत्म होने जा रही है तो गम मत करो कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब सूरज छुप जाता है तो इम्तिहान सितारों का शुरू हो जाता है। सूरज के छुपते ही एक सितारा बाहर निकलता है और रात से कहता है, ऐ रात, मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। वो सितारा एक निकलता है मगर रात उसको दबा लेती है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। और जैसे ही अंधेरी रात के टुकड़े जमीन की तरफ गिरना शुरू होते हैं, आसमान पर सितारे चमकना शुरू हो जाते हैं। सितारे एक के साथ दूसरा मिलकर चमकते और दमकते रहते हैं, रोशनियों से लड़ते हैं, पेड़ों पर जुगनू जगमगाते हैं, जमीन पे मोमबत्तियां और चराग रात से लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर रात अकड़ जाती है, ऐंठ जाती है, तकब्बुर करती है कि कौन मुझसे लड़ सकता है। ऐ सितारों, तुम में तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरे अंधेरों को उजालों में बदल सको। ऐ जुगनुओं, तुम्हारे क्या बस की बात है कि तुम मेरे अंधेरे का मुकाबला कर सको। जब सितारे रोने लगते हैं, जब उनकी आंखों से खून के आंसू टपकने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ जाता है, प्यार आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर सूरज को हुक्म देता है, अपना सर उठा और चल रात की चादर को लपेटने के लिए। अभी सूरज आता नहीं कि सूरज से पहले सूरज का पैगाम लेकर सुबह सादिक आ जाती है। यही वो सुबह सादिक है जब मुअज्जिन बिस्तर से उठता है और मस्जिद में खड़े होकर मीनार के जरिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 मर्तबा पहले दोहराकर, 2 मर्तबा अज़ान के आखिर में दोहराकर ये ऐलान करता है, जमीन की वक्त की कुव्वत सुन लो, जिस मेरे रब ने रात की चादर को लपेट दिया है। सुबह सादिक आ रही है, सूरज आने वाला है, रात का अंधेरा काफूर हो जाने वाला है। वक्त के फिरौनों सुनो, वक्त के नमरूदों सुनो, एक दिन तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। इस्लाम का सूरज पूरी दुनिया को जगमगाएगा, उसका इंसाफ हर कमजोर और हर ज़ईफ को मिलेगा, हर बूढ़ी माँ और हर यतीम बच्चे को मिलेगा। जालिम के हाथ से खंजर छीन लिया जाएगा, मजलूम के हाथ में देकर कहा जाएगा कि अपने जख्मों का इंतकाम ले। यह है हमारी नमाज, नमाज फज्र। अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। नवा पैरा हो ऐ बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। इकबाल कहते हैं, ऐ बुलबुल तेरा चमन उजड़ गया, तेरे चमन पे कल तक फूल मुस्कुरा रहे थे, कलियां चटक रही थी, पत्तियां महक रही थी, तेरा चमन गुले गुलजार था। मगर तेरे चमन पर खिजा का मौसम आ गया, पतझड़ का मौसम आ गया, पत्ते टूट के जमीन पे गिर गए, फूल कुमला गए, डालियां खुश्क हो गई। हाय वो फूलों की आशिक बुलबुल आज रो रही है, मेरा गुल कहाँ गया, मेरा फूल कहाँ गया, चमन का माली कहाँ गया, मेरा बाग उजड़ गया। इकबाल कहते हैं, ऐ बुलबुल तू रोती रहे, अगर वाकई तू रोती रही तो एक दिन तेरा रोना कबूतर के दिल को मजबूत कर देगा, बहारें लौट आएंगी, फिर से बहार का मौसम आएगा, खिजा का मौसम ज्यादा दिनों नहीं रहेगा। हम आज आपको वास्ता बनाकर दुनिया की सारी बातिल ताकतों को ऐलान करके कहते हैं, ऐ हिंदुस्तान के हुक्मरानों, दुनिया के हुक्मरानों से मिलकर और मुसलमानों के कातिलों से हाथ मिलाकर ये मत समझना कि तुम जमीन के खुदा बन गए हो,
زمین کا خدا وہی ہے جو آسمان کا خدا ہے. ہمارا رب وہی ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. تم سب مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فیصلے کا، اللہ کے ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. انشاءاللہ تم سب کے سب اسلام کے سیلاب کے آگے تنکوں کی طرح بچ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر. مدرسہ قاسم العلوم، مدرسہ قاسم العلوم. ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے پاس عقل نہ ہو. دنیا میں اگر سب سے زیادہ عقل کسی کے پاس ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اسی لیے تو مسلمان کیڑے مکوڑوں کی پرستش نہیں کرتا، چوہوں کو چوہا جانتا ہے، لنگور کو لنگور اور بندر کو بندر جانتا ہے. مسلمان سانپ کو سانپ اور بچھو کو بچھو اور کیکڑے کو کیکڑا جانتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ ستارہ پوجا کے قابل نہیں ہے. ستارے کی کیا اوقات ہے، یہ تو جب میرا رب کہتا ہے ٹوٹ کے زمین سے گر جاتا ہے. یہ سورج پرستش کے قابل نہیں ہے جو شام کو افت ہو جاتا ہے، صبح کو ادے ہو جاتا ہے. ارے یہ ادے ہی جب ہوتا ہے جب میرا مولا اس سے کہتا ہے. یہ روزانہ حدیث میں آتا ہے سورج اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اسے حکم ملتا ہے دوبارہ نکل. جب قیامت کا زمانہ آئے گا تو اللہ کہے گا کہ آج واپس نہیں، جہاں تو نے سجدہ کیا ہے مغرب میں وہیں سے نکل. ہم سے زیادہ عقل مند کون؟ کوئی نہیں. ہم عقل مند ہیں الحمدللہ، تبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بن خدا کے نہیں ہے. ہم سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کے سامنے ماتھا نہیں جھکاتے، وہ تو ٹھوکروں کے قابل ہے. اسے اٹھا کر لا کے ہم دودھ نہیں پلاتے، اسے ناریل نہیں کھلاتے، ناریل خود کھاتے ہیں. وہ پتھر کھانے کے قابل کہاں ہے؟ ہم سانپ کو دودھ نہیں پلاتے بلکہ اس کے سر پہ لاٹھی مار کر اسے بتاتے ہیں کہ ہم تجھ سے زیادہ طاقتور ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو عبادت کے قابل ہے. ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے. دنیا سمجھتی ہے امریکہ عقل مند ہے. ارے یہ عقل مند ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر بھی چڑھ گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایسا پاگل بیوقوف تو مسلمانوں کا 2.5 سال کا بچہ بھی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود سولی پہ چڑھ گیا، برسا کھا لیا اس نے، واللہ ہو جائے گا. ہمارا اللہ وہ ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، جسے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، جسے کوئی نیند اونگ اس پہ غالب نہیں آ سکتی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی چالوں کو کوئی الٹ نہیں سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب وہ اپنے گھر کو بچانے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھیوں سے کس سے ہاتھیوں کا مقابلہ کراتا ہے. ہاتھیوں کا مقابلہ عبد المطلب کے ہاتھ نہیں، عبد المطلب کا خاندان نہیں، عربوں کے تیر و تلوار نہیں، بلکہ وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کو کچلنے کے لیے، ان ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو منتخب کیا اور قرآن میں کہا الم تر کیف فعل ربک فعل ربک. کہا فعل ربک، تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. اگر ہاتھی والوں سے ہاتھی والے بھڑ جاتے تو یہ کہا جاتا کہ تیرے رب نے کیا. دنیا یہ کہتی کہ ہاتھی والا لشکر ادھر بھی تھا، ادھر سے بھی ہاتھی والا لشکر تھا، ادھر بھی فوج تھی، ادھر بھی فوج تھی، ادھر بھی جنریل تھے، ادھر بھی جنریل تھے، ادھر بھی تلواریں تھی، ادھر بھی تلواریں تھی، ادھر بھی قوت تھی، ادھر بھی قوت تھی. دنیا کہتی ایک قوت نے دوسری قوت کو شکست دی
مگر جب وہ ابابیل چونچ میں کنکریاں لے کر آئی جو کسی کے سر پہ گر جاتی تو چوٹ تک نہیں لگتی، مگر ان کنکریوں سے جب ہاتھی بھوسا بنا دیے گئے، جب ہاتھی ختم کر دیے گئے، جب ابرہا مارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر کہا، اے محمد جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں آنے میں 55 دن باقی تھے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لو وہ رب کون ہے جس نے ہاتھی والوں کے لشکر کو ابابیل سے ختم کیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب بانی مدرسہ ہادہ، مدرسہ قاسم العلوم۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھیوں کا خاتمہ ابابیل کے ذریعے کرتا ہے، اس لیے آج بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو ہم للکار کر کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آج سے 13 سال پہلے یہ چیلنج دیا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ روس کے خاتمے کے بعد لارڈ بہادر امریکہ اٹھا اور اس نے ہمیں چیلنج کیا، اور وہ جونیئر بش سینئر بش دونوں باپ بیٹوں نے 15 سال تک امت مسلمہ کو للکارنے کی دعوت دیتے رہے کہ ہم تمہیں پناہ کر دیں گے، اور دونوں باپ بیٹو تم نے اسلام کی طاقت کو دیکھ لیا ہے، اسلام کتنی طاقت والا ہے، تم شکست نہ دے سکے، تمہارے بعد آنے والا یہ افریقن کلوا جو عراق کی سرزمین پر اتر بھی نہیں سکتا ہے، یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکا، امت شیروں کی طرح عراق میں آنکھ ٹہل رہی ہے اور کہہ رہے ہیں فضاؤں سے نیچے اتر، ہیلی کاپٹروں سے نیچے اتر، زمین پر تجھے بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے اور عربوں کے خون وہ ہیں جو شیر اپنا نام رکھتے ہیں تو نام ہی نہیں رکھتے بلکہ شیر بن کر بھی ساری دنیا کو دکھاتے رہے ہیں۔ ایک نام تھا دنیا پر جس کا نام تھا اسامہ، کل اسامہ بن زید نے رومیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اور ایک اس کے بعد 20ویں صدی کے آخر میں 21ویں صدی کے شروع میں عرب کی سرزمین سے پھر اسامہ اٹھا، اور اس اسامہ نے پوری دنیا کے یہودیوں سے یہ کہہ دیا یہ جنگ جاری رہے گی جب تک فلسطین سے تمہارا آخری فوجی نہیں نکل جاتا، جب تک جزیرہ محمد تم سے آزاد نہیں ہو جاتا، ہم اسی طرح اپنی قالینوں کو جلاتے رہیں گے، ایئر کنڈیشن بنگلوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہتے رہیں گے، ہم کانٹوں پر سو جائیں گے، ہم پھانسی کے پھندوں پر جھول جائیں گے، یہ جسم ٹکڑے کرا کر ہم سمندر میں بہ جائیں گے، لیکن جب تک فلسطین میں امن قائم نہیں ہوگا، امریکہ تجھ پہ بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ اور اس نے اپنی شہادت کے بعد یہ پیغام دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ اسلام کسی ایک کا محتاج ہے، اسلام کو ہاتھ ملتے رہیں گے، بازو ملتے رہیں گے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، جعفر طیار کے بازو کٹے تو اسلام کا پرچم نہ گرا، پرچم آ گیا، پرچم آ گیا، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا، پھر جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا، جعفر طیار کے ہاتھ کٹے تو پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ کٹے تو پرچم ایک عام سپاہی نے اٹھایا۔ یہ غزوہ موتا کی بات کر رہا ہوں جو اس دور کی سپر پاور طاقت تھی، اس سپاہی نے کہا میں جنرل بننے کے قابل نہیں ہوں، کون ہے جو جھنڈے کا حق ادا کرے؟ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اے ساتھیو، جانتے ہو غزوہ موتا میں پرچم زمین پہ گرتے ہی ایک عام سپاہی نے تھام لیا اور اس نے کہا میں اس جنگ کی قیادت نہیں کر سکتا، کون ہے جو اس جنگ کو فتح کر سکے؟ سب نے کہا اے سپاہی جس نے گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھایا ہے
تو ہی ہمارا امیر ہے، تو ہی ہمارا جنرل ہے۔ اسلام میں قوم نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں کنبہ نہیں دیکھا جاتا، خاندان نہیں دیکھے جاتے، تو جو بھی ہے ہمارا امیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید جو اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ اس جنگ میں نکلا تھا، کل کفر کے لیے لڑتا تھا، کل احد میں کفر کی طرف سے گیا تھا، کل بدر میں کفر کی طرف سے گیا تھا، مگر آج محمد رسول اللہ کا غلام آگے بڑھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا یہ پرچم میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ اور تاریخ اسلام یہ بتائے گی کہ اسلام کا پرچم جھک نہیں سکتا ہے۔ کل 3000 ان کے پاس سپاہی تھے، سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا، 2 لاکھ کے لشکر سے خالد بن ولید نے جو اپنی فوجوں کو بھیڑایا تو آگے والی فوج کو پچھلے حصے میں بھیج دیا، پچھلی کو آگے کر دیا، داہنے والوں کو بائیں طرف لگا دیا، بائیں طرف کو دائیں طرف لگا دیا۔ اور اللہ اکبر، جو اپنے ہاتھ میں تلوار لی ہے تو تاریخ اسلام ناز کرتی ہے۔ میں نے کل بجنور کی سرزمین پر کہا تھا، پروین توگڑیا تو ہمیں دھمکی مت دے، ہمیں مت بتا کہ یوٹیوب پر یہ بیان جاری مت کر کہ تو اس ماں کو مانتا ہے جسے تو درگا کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ پتھر کی مورتی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی وراثت میں 11 تلواریں تھیں، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو بدر و احد میں 2 زیریں باندھ کر نکلا تھا، میں اس خالد بن ولید کا دیوانہ ہوں۔ میرے بچوں کے نام خالد رکھے ہوئے ہیں، اس قوم کی ماں نے اپنے بیٹوں کے نام خالد رکھے ہیں۔ یہ خالد اس ہستی کا نام ہے جو غزوہ موسیٰ میں اٹھا تو ایک تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، تو پھر دوسری اٹھائی، دوسری ٹوٹ گئی، پھر تیسری اٹھائی تو تیسری بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پھر چوتھی اٹھائی، اس کے بھی پرچے اڑ گئے تو 5ویں تلوار دی، اس سے بھی جنگ کی تو وہ بھی نہ ٹک سکی، 6ٹھی اٹھائی، 7ویں ختم، 8ویں ختم، 9ویں تلوار ٹوٹی تو آسمان سے آواز آئی، اے خالد اب تو بن تلوار کے لڑ سکتا ہے، تیرا ہی نام آج سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار بن گئے خالد بن ولید۔ دنیا کی قومیں ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہے اور فلاں کی اولاد ہے، ہمیں نہیں جانتے ہم کس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے چند چھچوروں کو حکومت دے دی تو اطراع کر رہے ہیں۔ 800 سال یہ دھرتی ہماری غلام رہی ہے، یہ عنبر 800 سال تک ہمارے عروج کو دیکھتا رہا ہے، اور کسی کو یقین نہ ہو ہماری بلندیوں کا تو وہ دلی جائے اور قطب مینار کی بلندی دیکھے۔ وہ قطب مینار جس کی تصویر آج بھی میٹرو کے ہر ٹکٹ پر چھپی ہوئی ہے، وہ ہمارے قطب الدین ایبک کی نشانی ہے۔ جسے ہماری فتح کا دور دیکھنا ہو وہ آگرہ چلا جائے جہاں اورنگزیب نے اپنی راجدھانی بنائی تھی۔ جسے ہماری قوت اور طاقت کو دیکھنا ہو، ہمارا ایوان عام اور ایوان خاص دیکھنا ہو، وہ دہلی کے لال قلعے میں چلا جائے اور اس کی فصیلوں پر چلا جائے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر وقت نے کروٹ بدلی اور حالات نے رخ بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ امریکی قوت نے یہی تو سمجھا تھا کہ عراق چند دنوں کا کھیل ہے، 1 مہینے میں تہس نہس کر کے چلے جائیں گے، 1 مہینے میں عراقیوں کا خون پی کر چلے جائیں گے۔ مگر تمہیں پتہ نہیں تھا امریکیوں، وہ صلاح الدین ایوبی کی سرزمین ہے، وہاں حطین کا مارکا تمہارے باپ دادا سے لڑا گیا ہے، لہذا صلاح الدین کے بیٹوں نے پھر سے ہاتھوں کے کنگن توڑ دیے، شرابوں کے جام پھینک دیے اور
اور پھر سے گھوڑے نکال کر لائے جو ہانپ رہے ہیں زمین پر تو اللہ قسمیں کھا رہا ہے، آسمان پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کل تک تم کود رہے تھے کہ سب تمہارے غلام ہے، تمہارا آرڈر چل رہا ہے، پاکستان کا حکمراں تمہاری لونڈی بنا ہوا ہے، وہ تمہارا حکمراں افغانستان کا حکمراں حامد کرزئی تمہارے جوتے صاف کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، بنگلہ دیش کی حکمرانیاں دونوں لڑکیاں تمہارے سامنے اپنی آبرو بیچ رہی ہیں، باقی حکمراں تمہاری ڈیوڑی پر کھڑے ہیں، مگر اب تم کہنے پر مجبور ہو کہ روئے زمین پر اسلامک اسٹیٹ بھی وجود میں آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، حضرت مولانا محمد مہربان صاحب۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں، امت نے 90 سال میں پھر سے جو انگڑائی لی ہے، چاروں طرف اسلام ہی اسلام گونج رہا ہے، اخبار کا ہر پنہ ہمیں بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، چینل کی ہر سرخی ہمارا ہی پیچھا کر رہی ہے، مگر یاد رکھو تمہارے پیچھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری بدنیاں سورج کو گھیر نہیں سکتی ہیں، اسلام وہ سورج ہے جو کبھی بھی تمہاری مٹھیوں میں قید نہیں ہو سکتا ہے۔ کل بھی ابو جہل اپنی قوت کو لے کر نکلا تھا، مگر جب بدر میں پہنچا تو فتح کا جھنڈا نہ لہرا سکا، جن ٹانگوں سے گیا تھا وہ صحیح سلامت لے کے واپس مکہ نہ آ سکا۔ مافرا کے بیٹے معوذ المعاذ نے کہا بیٹے یہی ٹھہر جا، بدر کا کنواں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ان 70 سورماؤں کو جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، جو کعبے میں معاہدہ کر کے، جو محمد رسول اللہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا کر، جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا منصوبہ لے کر گئے تھے، وہ 70 جب کنویں میں پڑے تو رسول اللہ نے کنویں کی من پہ پیر رکھا اور کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ تمہارے معبود لات اور منات نے، حبل اور عزا نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، بتاؤ پورا ہوا؟ آئی تمہاری مدد؟ حبل آیا مدد کو، عزا آیا مدد کو، لات آئی مدد کو، منات آئی مدد کو، اساف آیا مدد کو، نائلہ آئی مدد کو؟ نہیں، میرا رب آیا مدد کو۔ جبرائیل آیا اسلحہ لے کر، جبرائیل آیا اپنے گھوڑے حیزوم کو لے کر، جبرائیل آیا 3000 فرشتوں کا لشکر لے کر، اور انہی کی مدد سے ہم نے تمہارے 70 پکڑ لیے ہیں، ان کے بدلے میں تم سے فدیہ لیں گے، مال دو گے اب ہمیں۔ انشاءاللہ دنیا پھر سے نیا بدر دیکھے گی۔ ایک طرف 313 بدریین کی نقل کرتے ہوئے بدریین کے نقش قدم پر کھڑے ہو کر دشمنان اسلام کو گرفتار کر رہے ہوں گے اور فدیہ لیا جا رہا ہوگا۔ لے جاؤ اپنے قیدیوں کو، مگر اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ دنیا پھر وہ دور دیکھے گی۔ ہم کسی کو مٹانے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے گا تو روڑے ہٹا دیے جائیں گے۔ اسلام کے ٹریفک پر کوئی بیریئر لگا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام کی گاڑی تیزی سے گزرے گی، اسپیڈ کے ساتھ جائے گی، کوئی لال جھنڈی دکھائے نہیں، یہ آگے بڑھے گی یہاں تک کہ مغربی افریقہ تک پہنچ جائے گی، یہاں تک کہ پھر سے اسپین تک جائے گی۔ مسجد قرطبہ کی آوازیں سن رہے ہیں ہم۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب نہر جبرالٹا کو پھر سے پار کریں گے اور طارق بن زیاد کی طرح یہ کہیں گے اپنی فوجوں سے کشتیاں جلا دو، اور کشتیاں جلا کر کہیں گے اے لوگوں اب دو ہی راستے ہیں، پیچھے سمندر ہے، سامنے دشمن کا تیز ترار لشکر ہے، این المفر، کدھر
ادھر جاؤ گے یا تو سمندروں میں ڈوب کے مر جاؤ یا دشمن سے اس کی زمین چھین کر غازی اور فاتح کہلاؤ. بتاؤ فیصلہ کیا ہے جب قوم کے کچھ لوگ مسکرا کر کہیں گے کہ تم نے تو اپنی دھرتی جانے کے راستے بند کر دیے, تو طارق بن زیاد کہے گا ہر ملک ماس, ہر ملک ماس, ملک خدا ماس, پوری زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے ہیں. اللہ اپنی زمین کا جسے چاہتا ہے بارش کرتا ہے. غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں کسی اور کی ہے. ارے زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں. ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, لہذا پوری زمین ہماری ہے. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دل ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب, حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب, علماء دیوبند, عظمت صحابہ, مذہب اسلام, حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب. میرے عزیزوں اور ساتھیوں, یہی چند باتیں مجھے آپ سے اللہ کو کہلوانی تھی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, لاؤڈ اسپیکر شروع میں ذرا میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہا تھا, مگر اب اس نے بھی میرا ساتھ چلنے کا وعدہ کر لیا ہے. مجھے الطاف دیا کا شعر یاد آتا ہے, میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا, سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا. یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی, اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جاگ جائیے. لا یاتیہ الباطل کا نعرہ قرآن نے لگا دیا ہے. باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا, من بین یدی ولا من خلفی, پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. پیچھے کا مطلب ہے بیٹھ کر سازشیں کرنے والوں, تمہاری ہر سازش ناکام ہو جائے گی. جنیوا میں ملنے والوں, کرملن میں ملنے والوں, ایک دوسرے کو بدھائی اور مبارکبادیاں دینے والوں, ہمیں ٹارگٹ کرنے والوں, ہمیں نشانہ بنانے والوں, ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. جس دن ہمیں کوئی مٹانے کا خواب دیکھتا ہے اس دن اس کے مٹانے کے فیصلے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا کرتا ہے. جو ہمیں رلاتا ہے اسے گھٹنوں میں سر دے کے رونا پڑتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے ابو جہل سے کہہ دیا تھا, ابو جہل اترا مت, ایک دن میرے دیوانے کو, میرے محبوب, میرے خلیل کو وہ طاقت میسر آئے گی کہ تیرا بیٹا اکرمہ سر جھکا کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور کہے گا زندگی کی بھیک دے دیجئے, میں اسلام قبول کرتا ہوں. جب حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا جا رہا تھا اور ہندا کلیجہ چبا رہی تھی تو رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو تھے. زبان پر یہ جملہ تھا, اے میرے چچا کا سر قلم کرنے والوں, ان کے ناک اور کان کاٹنے والوں, میں ابن عبداللہ ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں عرب کی اعلیٰ شاخ سے ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ نہیں کروں گا. تم نے میرے چچا کو مار دیا ہوتا تو مجھے صبر تھا, مگر کلیجہ تم نے نکالا ہے, لاش کی بے حرمتی کی ہے, تم نے آنکھیں نکالی ہے, تم نے کان کاٹے ہیں. سناؤ اپنے چچا کے انتقام کے طور پر جب تک 70 کا یہی حال نہ کر دوں, 20 نہ کر دوں, چین سے نہیں بیٹھوں گا. مگر
محمد رسول اللہ کے پاس آسمان سے وحی آئی، میرے محبوب یہ انتقام چھوڑ دے، تو رحمت للعالمین ہے، تیرے چچا کی اس قربانی پر ہم نے اسے سید الشہداء بنا دیا ہے۔ حضرت حابیل سے لے کے قیامت تک آخری شہید جب جنت میں جائے گا تو سرداری تیرے چچا کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جب یہ حال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی مسکرا رہا ہے، میرے محبوب آج یہ ہندا جو تیرے چچا کا کلیجہ چبا کے ناچ رہی ہے، آج یہ وحشی جو اپنے برچے سے تیرے چچا کی ناک کو مار کر اس کا ہندا کا ہار پا رہا ہے، انتظار کر لے، صرف 8 سال کا انتظار کر لے، صرف 8 سال کچھ نہیں ہوتے، 1.5 الیکشن ہوتا ہے آج کے دور میں، 1.5 الیکشن، 8 سال کچھ نہیں ہوتے، 8واں سال جب ہجرت کا آئے گا تو میرے محبوب تیرے ساتھ 10,000 وہ پروانے ہوں گے جو تجھ پہ جان نچھاور کریں گے، تیرے قدموں کی دھمک سے جزیرہ عرب کانپ اٹھے گا، اس سے پہلے تو خیبر کو فتح کر لے گا، خیبر کے یہودیوں کا سارا اسلحہ تیرا مال غنیمت بن جائے گا۔ وہ دنیا جو یہ کہتی ہے اہل مدینہ پہ ہتھیار کہاں سے آئیں گے، بنو قینقاع کا اسلحہ تجھ پہ ہوگا، بنو نذیر کا اسلحہ اور ہتھیار تیرے پاس ہوں گے، بنو قریظہ کے ہتھیار تجھ پہ ہوں گے، خیبر کے قلعوں کی ساری توپیں اور تلواریں، زریں، نیزے اور برچھے اور اس زمانے کی منجنیقیں تیرے پاس ہوں گی۔ جب تو اس لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے گا تو اہل مکہ سہم جائیں گے، یہ ہندا اپنا دروازہ بند کر لے گی، کہیں مجھے آج حمزہ کے جرم میں قتل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کہنا کہ عبداللہ کا در یتیم عورتوں کو قتل کرنے نہیں آیا بلکہ انہیں معافی کا اعلان کرنے آئے گا، یہ برقع پہن کر، یہ منہ چھپا کر اپنے شوہر ابو سفیان کو لے کر، امیر معاویہ اپنے بیٹے کو لے کر تیری خدمت میں آئے گی اور تجھ سے رحم کی بھیک مانگے گی، تو کہہ رہا ہوگا اسلام کی مخالفت کرتے کرتے تھک گئی، اب اسلام کا عروج دیکھ، اب اسلام کی طاقت دیکھ، اب اسلام کے دیوانوں کا جاہو جلال دیکھ، لے ابو جہل کا بیٹا بھی آ گیا، ولید بن مغیرہ کا بیٹا آ گیا، عمرو بن عاص بن وائل کا بیٹا آ گیا، تو تیرے سامنے کھڑے ہو کر کہے گی اے بھتیجے معاف کر دے، میں بھی کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نظارہ رب دکھا چکا ہے، ہماری ہسٹری پڑھ لو، ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنے والے ہو، 2-4 کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں سکیں گے، مٹانے کے باوجود اگر دنیا کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہوتا تو میں نے ابھی پیچھے شاملی میں کہا کہ اگر انگریزوں کے پاس مار دینے کی قوت ہوتی تو شاملی کے میدان میں وہ حاجی عبداللہ مہاجر مکی کو مار دیتے، روحانیت کا چراغ گل ہو جاتا، وہ قاسم نانوتوی کو ذبح کر دیتے تو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر وہ رشید احمد گنگوہی کا گلا کاٹ دیتے تو پھر فقہ اسلامی ہندوستان میں نہ ہوتی۔ ہاں اس میدان میں حافظ ضامن کے مقدر میں شہادت تھی، ان کے لیے جنت میں شہادت کا تاج سجا ہوا رکھا تھا، وہ انہوں نے پہن لیا اور پہن کر وہ چلے گئے جنت کی طرف۔ مولانا قاسم زخمی ہوئے لیکن بچ گئے، رشید احمد کے چوٹ لگی لیکن بچ گئے، اور بچنے کے بعد 9 سال کے بعد انگریزوں کی ناک کے نیچے دیوبند کے قصبے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھ کر یہ کہا ہم تو دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے لیکن تمہارے لیے قرآن چھوڑ جائیں گے، فقہ چھوڑ جائیں گے، تفسیر چھوڑ جائیں گے، سورہ توبہ اور سورہ انفال چھوڑ کر چلے جائیں گے، تفسیر بیضاوی پڑھنا اور 2014 میں جا کر 15 میں جا کر اپنی قوم کو بتانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب، عظمت
جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کمزور ہو گیا، قطعاً نہیں، بس یہ ہے کہ نوجوانوں کے سینوں میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ ذرا برف کی صحبت سے ٹھنڈی ہو گئی ہے، بس اسے جلانا ہے، ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کہہ چکے، جو آپ نے کہہ دیا وہ امر اور امٹ ہے۔ میں کبیر داس کے دوہوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، رحیم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے رسخان سے کیا لینا ہے، مجھے کالی داس اور سور داس کی عبارتوں سے کیا لینا۔ جب اللہ کی کتاب قرآن آ گیا تو اب شعر و شاعری کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے سامنے سارے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی۔ لہذا اے مسلمانوں، قرآن سے جڑ جاؤ، رسول اللہ نے وعدہ کر لیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں زمین ڈھک جائے گی۔ وہ معذب تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ کوئی جرم نہیں ہے ہمارا، صرف یہ جرم ہے کہ ہم نے قرآن طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، عمدہ جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، ہم نے قرآن کو اگربتی کی دھونی میں بسا کے رکھ دیا، اسے خوشبوؤں میں مہکا کے رکھ دیا۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کو عطر لگاؤ، خوشبوئیں لگاؤ، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے سینے میں اتار لے، میں تیرے دل کو مہکا دوں گا، مجھے طاقوں سے نکال کر ذرا عدالت میں لے جا، میں پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دوں گا۔ مجھ سے پوچھ چور کو کیا سزا ملنی چاہیے، میں بتاؤں گا۔ مجھ سے پوچھ قاتل کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو مجھے چھوڑ کر گاندھیائی بن گیا، تو گاندھی کے فلسفے پہ چلنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی میری بیٹی کو مارے تو کچھ نہیں کہوں گا، میری بیوی کی آبرو لوٹے تو کچھ نہیں کہوں گا، میرے بھائی کو قتل کرے تو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تیرے نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ تیرے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ تیرے رسول کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے دروازے کے سوراخ سے تیرے گھر میں جھانک رہا ہو تو اندر سے نیزہ لے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ کس نے تجھے حق دیا ہے کہ تو میری بیٹی اور بیوی کے پاکیزہ کہے؟ مگر ہم جب سے گاندھیائی بنے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی پتھر مارتا رہے تو ہم پھول دیں گے، کوئی دھول پھینکے تو ہم اس کو پھول دیں گے۔ میرے نبی پر جو قرآن آیا وہ کہتا ہے فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ قرآن جو قانون لے کر آیا ہے اس قرآن کے قانون میں قتل کے بدلے قتل ہے، خون کے بدلے خون ہے، موت کے بدلے موت ہے۔ اگر وارث معاف نہیں کرتا تو اس کا قتل کیا جائے گا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، زخموں کے بدلے زخم ہے۔ پڑھ لو قرآن، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قصاص کے معنی ہے برابری، جیسے کو تیسا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ امت نے جب سے اسے چھوڑا گوتم بدھ کے پیچھے دوڑنے لگی کہ دنیا کو صرف اپدیش دینے ہیں۔ جب سے امت نے اسے چھوڑا اور وہ دوسروں کے پیچھے چلنے لگی تو ظاہر ہے کہ دشمن چڑھ دوڑا، عیسائیوں نے ہمیں گھیر لیا، ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ اسلام کا قانون قصاص ہمیں آتنکواد نظر آتا ہے، اسلام کا قانون قصاص ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے، اسلام کا برابری کا قانون ہمیں ظلم نظر آتا ہے۔ اسلام کا وہ قانون جو مرتد کی سزا کا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مرتد کی سزا ہم نے دارالعلوم کی چہر دیواری میں بیٹھ کر یہ پڑھی ہے، ہم نے پڑھی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے جو اپنا دین بدل دے
3 دن تک اس پر توبہ پیش کی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا، دنیا کی سزا سے ڈرایا جائے گا، آخرت کے عقاب سے اسے ڈرایا جائے گا، اور نہیں مانے تو پھر فقتلوہ کے معنی کیا ہے؟ ہار پھول پیدا کے سے سڑک پہ گھماؤ، فقتلوہ ختم۔ مرتد کی سزا اسلام میں یہ ہے، دنیا اچھی طرح سن لے، تمہارا قانون کچھ ہوا کرے، رب کا قانون تو یہ ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ نہیں بدلے گا، یہ قیامت تک رہے گا، میں نافذ نہ کر سکوں، آپ نہ کر سکے، لیکن ایک دن محمد رسول اللہ کی نسل سے علی کا خون بن کر، حسین کا چشم و چراغ بن کر، رسول اللہ کی اولاد بن کر، فاطمہ کا نور نظر بن کر، زین العابدین کا پوتا بن کر جب امام مہدی آئے گا تو اس شریعت کو زمین پہ وہ نافذ کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بدلی ہوئی انجیل سے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنے دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیوں ہوئی تورات سے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ نیزہ اٹھائیں گے اور بیت المقدس کی طرف دوڑیں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، اسرائیل کے گیٹ پر جس کا نام لد گیٹ ہے اس گیٹ پر پہنچیں گے اور دجال کے سینے میں خنجر چبو کر اس کا قتل کر کے کہیں گے مسلمانوں میں نے شیطان کی طاقت کا خاتمہ کر دیا، اور اس کا خون مسلمانوں کو نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ حدیث کہتی ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے وَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ اللِّدِّ، ساری دنیا کا میڈیا انہیں آتنکوادی کہہ رہا ہوگا کہ مسیحا کو مار دیا، مسیحا کو مار دیا، کاڑے کو مار دیا، بھیڑے کو مار دیا، اور آپ بھی گھبرا کے کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑا برا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ کتنا شریف آدمی تھا، چٹکی بجاتا تو بارش ہو جاتی، ایسی گائے دنیا کو دے دی تھی اس نے کہ جس گائے کا دودھ 75 لیٹر نکلتا تھا، خنزیر سے جفتی کرا کے اس نے کیسی بہترین گائے بنائی، امریکن گائے کہ اس کے تھنوں سے دودھ نکالتے چلے جاؤ ختم۔ اللہ اکبر، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے، ما جاء بہ الرسول، جو میری عقل میں آئے وہ اسلام نہیں ہے، میری عقل میں تو نہیں آتا۔ موضوع پر مسا کہاں کرتے ہو، تلوؤں پر یا اوپر چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اوپر کرتے ہو نا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے گندا ہوا ہوگا زمین پہ۔ حضرت علی نے یہی تو کہا، اگر اسلام کا ہر فیصلہ عقل میں آ جاتا تو میں یہ کہتا کہ بھائی موضوع پر مسا نیچے کرو اوپر نہ کرو، مگر یہ بتانے کے لیے کہ تیری عقل میں ہر بات نہیں آ سکتی۔ جب اس زمانے میں یہ کہا گیا اسلام کا قانون تو ظالمانہ ہے، ایک نے قتل کیا اس نے پکڑ کے بدلے میں اس کا بھی قتل کر دیا، یہ تو ڈبل مرڈر ہو گیا، یہ ڈبل مرڈر ہو گیا، ایک اس نے مرڈر کیا ایک حکومت نے کیا، تو رب ذوالجلال نے آسمان سے قرآن اتار کر کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو اس قصاص میں زندگی ہے، ایک ہی تو قتل ہوا، اگر اسے قتل نہ کیا جاتا ضمانت سے چھوٹ کے آ جاتا تو دست کرتا، پھر سپاری لیتا، گھر بیٹھے منگاتا لوگوں کے سر، اس لیے اسلام نے ختم کر دیا۔ ہاں اگر کوئی اپنا حق چھوڑنا چاہے، وارث چھوڑنا چاہے تو 100 اونٹ لے لے یا دینار لے لے یا درہم لے لے یا بالکل معاف کر دے، اس کی بھی گنجائش رکھی، مگر زانیوں کے لیے اسلام نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی کہ زنا کرتا رہے ہو معاف کر دے، ہرگز نہیں، نہ محمد رسول اللہ معاف کر سکتے ہیں، نہ آج کا کوئی قاضی القضات معاف کر سکتا ہے، نہ سعودی عرب کا شاہ، نہ جارڈن کا حکمراں، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ شادی شدہ جوڑا کنوارا ہے تو 100 کوڑے اس کی کمر پہ لگیں گے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ،
100 کوڑوں سے کمر لال کر دو، بتا دو اسلام زنا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ حیوان بن گئے تھے، شوہر اور بیوی تھے، یہ شادی شدہ تھے، تو اب اسلام کی سزا کیا ہے؟ جلا وطن کرنا نہیں، بلکہ اسلام کی سزا یہ ہے جو محمد رسول اللہ نے نافذ کی ہے، جس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ اب یہ عورت ہو یا مرد، ظاہر ہے کہ دونوں ہی عورت و مرد ہوں گے، عورت کو بھی سنسار کیا جائے گا، مرد کو بھی سنسار کیا جائے گا، عورت کو پتھروں سے مار کر دفن کر دیا جائے گا۔ مگر یہ جب حکم نافذ ہوگا تو عیسائیوں کے خیموں میں تو کھلبلی مچ جائے گی، کیونکہ وہاں تو زنا کی عام پرمیشن ہے۔ نکاح پر پابندی ہے، زنا پر کوئی پابندی نہیں۔ نکاح پر تو ہے نا پابندی، 18 سال سے کم کا نکاح نہیں کر سکتا، 18 کے بعد ان کے یہاں بالغ ہوتا ہے، ان کے 18 کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ اور اسلام میں تو 18 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 12 سال کا بھی لڑکا بالغ ہو سکتا ہے، 16 کا بھی ہو سکتا ہے، 16 تو اینڈ ہے۔ لڑکی 9 سال کی بالغ ہو سکتی ہے، 12 پر تو حتمی فیصلہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں 18 سال میں ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان اہل حق کو جو دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں، جن کے دل میں یہ آرزوئیں ہوں کہ جس دن قوت ملی، جس دن طاقت ملی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاور دی، اس دن زناکاروں کی کمر کو یا تو لال کر دیں گے کوڑوں سے یا پتھروں سے مار کر وہ منظر دہرائیں گے جو رسول اللہ نے غامدیہ پہ سزا نافذ کی تھی اور مائد اسلمی پہ نافذ کی تھی۔ لہذا اے عزیزو، میری آج کی تقریر کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھو، حفظ کرو، اور یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آواز ہر گھر میں گونجے۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ انشاءاللہ جس دن قرآن کی تلاوت ہماری زبان پہ جاری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہماری بلندیوں کے فیصلے کرے گا۔ اللہ کی قسم، سمجھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ نے 1450 برس پہلے جس سرزمین پہ قرآن اتارا تھا وہ بنجر سرزمین تھی، جہاں قرآن اترا تھا وہاں گھاس تک میسر نہ تھی۔ قرآن جن پہاڑوں پہ آیا تھا وہ پہاڑ کشمیر کے پہاڑوں کی طرح سبزہ دار نہیں تھے، مگر وہ قوم جب قرآن کا حق ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کے نیچے مادیت کی دولت رکھ دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے عربوں کو روحانیت کی دولت کعبے کی شکل میں دی کہ اپنی تجلیات کا مرکز دے دیا، محمد رسول اللہ کو دے دیا، اسی طرح اللہ نے جزیرہ عرب اور مسلمان کنٹریز کو، مسلمان خطے کو وہ دولت دی ہے جس سے ساری دنیا میں روشنی ہے اور ساری دنیا میں یہ بلند اشتریت خوب رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد مہربان صاحب، مدرسہ قاسم العلوم۔ بس میرے ساتھیوں، اگر آپ ہم قرآن سے جڑ گئے تو وہ ہاتھ اللہ آپ کو دے دے گا جو اس خزانے کی حفاظت کریں گے، اور وہ تیل، وہ پیٹرول، وہ سونا اور چاندی جو ہمارے دشمنوں کی رگوں میں خون بڑھ کے دوڑ رہا ہے، ان کے ڈرون طیاروں کو مل رہا ہے، ان کے F-16 ہوائی جہازوں کو مل رہا ہے، ان کے ایٹمی ریئیکٹروں کو مل رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو آج عربوں کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دے اور ان کو کھڑا کر کے ان کو قوت و طاقت دے، وہ امانت آپ کی بیواؤں کو مل جائے، آپ کے یتیموں کو مل جائے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب انقلاب آئے گا، اس کا انتظار کیجئے، مگر خود کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، جب مہندی پس جاتی ہے تو ہاتھ کو سرخ کر دیتی ہے۔ جس دن تم قربانی دینے کے لیے نکل کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارا رنگ بھی دنیا پہ غالب کرے گا۔
مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت کچھ اس ادارے کو دے چکے ہیں، مگر مجھے حکم دیا گیا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں بھی آج اپنی خالی جھولی میں آخرت کے لیے ثواب کی شکل میں کچھ موتی چن لوں، اور وہ جب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ میری پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس ادارے کا تعاون فرمائیں، مدد فرمائیں۔ وہ مال جو ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک خرچ کرو تو 700 بالوں کی طرح 7 بالوں میں 100 دانے، ایک خرچ کرو 700 پالو، 7,000 7 لاکھ پالو، 1 روپیہ یہاں دو جنت کما لو، 1,000 دو جنت کی حوروں کا مہر ادا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے قبول فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بات تو ختم کرتا ہوں، مگر اپیل میری ابھی جاری ہے۔ کون صاحب